اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، کل تعریف شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کتاب کائنات کو پڑھو گے تو خالق کائنات کی معرفت ملے گی۔ آج تو بگ بینگ بھی سمجھ رہے ہیں، بلیک ہولز کی طرف بھی پہنچ گئے، ایکسپینڈنگ یونیورس بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ تو پوری کائنات، اپنے اندر بھی جھانکو گے تو خالق کی کرم فرمائیاں، اس کی قدرت کے نظارے تمہیں میسر آئیں گے۔ اس پہ غور کرو تو کروڑ کروڑ نعمتیں تمہیں دینے والا وہ رب ہے، ہر حاجت کو پورا کرنے والا، اس کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ رب العالمین کہہ کر اللہ کا پہلا تعارف ہمارے سامنے۔ کیسا ہے وہ رب؟ الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا اور مسلسل اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ اس کی رحمت میں سمندر کے جوش کی طرح جوش بھی ہے، اور اس کی رحمت میں دریا کی روانی کی طرح تسلسل بھی ہے۔ تو اس کی رحمت میں جوش بھی اور تسلسل بھی، یہ پہلا تعارف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اچھا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کی رحمت کا اصل ظہور تو کہاں ہوگا؟ آخرت میں۔ اسی لیے علماء نے یوں لکھا، رحمان الدنیا، دنیا کا رحمان ہے، جوش ہے رحمت میں، سب کو دے رہے ہیں، لیکن مسلسل کس کو عطا کرتا رہے گا؟ رحیم الآخرہ، آخرت میں اپنے فرما برداروں کو مسلسل وہ عطا فرماتا رہے گا۔ اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ آخرت برپا ہو تاکہ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بھرپور بدلہ ملے اور بدکاروں کو ان کی بدی کی بھرپور سزا ملے۔ ایک بندہ ایک کو قتل کرے، ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے، اتنا ہی کر سکتے ہیں نا، مگر اس کی بیوہ اور جو بچے رل گئے اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اور ایک بندہ 100 کو قتل کر دے تو کتنی دفعہ قتل کریں گے؟ ایک ہی دفعہ۔ تو اس دنیا میں سزا ملنا ممکن نہیں مکمل طور پر، اسی طرح نیکی کا اجر ملنا بھی ممکن نہیں۔ یہ احساس ہے فطرت کے اندر، تو یہ فطرت تقاضا کرتی ہے کہ ایک عالم برپا ہو جہاں نیکی کا بھرپور بدلہ اور بدی کی بھی بھرپور سزا مل جائے۔ 3 آیات اللہ کا بیان، توحید کا ذکر بھی آ گیا اور آخرت کا بھی۔ 4تھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کون؟ وہ اللہ، وہ رب ہی تو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ تو اب یہ اقرار کے انداز میں بات ڈھل گئی۔ اب تک 3rd پرسن میں کلام ہو رہا تھا، وہ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب 2nd پرسن میں خطاب شروع ہو گیا، ڈائریکٹلی اللہ سے کلام ہو رہا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عربی اسلوب میں یہ فعل مضارع ہے جس میں حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ ممکن ہے۔ تو دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور کرتے رہیں گے۔ آج یہ دعویٰ ہے کہ ہم کر رہے ہیں، دعویٰ ہے نا، اور کرتے رہیں گے، یہ مفہوم ذہن میں ہو تو یہ ایک ارادہ آ جائے گا، بات ذرا ہلکی ہو جائے گی۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت پر بعد میں کلام کریں گے۔ عبد غلام کو کہتے ہیں 24 گھنٹے کا غلام، لیکن غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے، اللہ کی مجبوراً عبادت نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ۔ کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے۔ اللہ میں رمضان میں بھی توفیق دے اور رمضان کے بعد بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا، اچھا عبادت اللہ کا حق ہے، یہ آدھا حصہ آیت کا اللہ کے لیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ بندے کی حاجت ہے، یہ بندے کی حاجت ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تیری عبادت تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نمازوں کے بعد نبی اکرم علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ تو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یعنی تیری توفیق کے بغیر تیری عبادت ممکن نہیں۔ یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہو گئی۔ کیا مطلب؟ عبادت اللہ کا حق اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت۔ اگلی 3 آیات میں بندے ہی بندے کا بیان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اللہ کو پہچان تو لیا، وہ رب العالمین ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، مگر کیسے کریں؟ یہ انسانی عقل نہیں بتا سکتی۔ فطرت میں اللہ کا تعارف تو ہے،
بنیادی فطرت میں آخرت کی ضرورت کا احساس تو ہے بنیادی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لینے کے بعد اس کی عبادت کیسے کی جائے، یہ وہ مقام ہے کہ بندہ گھٹنے ٹیک کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تاریخی واقعات ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے بعض لوگ جو موحد تھے، شرک سے دور، توحید پر کاربند تھے، کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتے اللہ تجھے پہچانتے ہیں، مانتے ہیں، مگر بتا تو دے تیری عبادت کیسے کی جائے۔ یہ انسانی عقل نہیں بتاتی، یہیں پر انسانی عقل رکتی ہے اور وہی کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ جہاں عقل انسانی کی رسائی ختم، وہاں سے وحی الہی کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہ احساس اگر دل میں ہو تو یہ دعا دل سے نکلتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ انفرادی معاملات میں بھی، اجتماعی معاملات میں بھی، کیوں زندگی ہم انفرادی بھی گزار رہے ہیں، اجتماعی طور پر بھی گزار رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ زیادہ تفصیل کا کوئی موقع نہیں۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے۔ ادھر دعا کر رہے ہیں، ادھر اللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں فرما رہے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ البتہ راستہ ایک ہے تھیوریٹیکلی اور ایک ہے پریکٹیکلی۔ تو تھیوری کیا ہے؟ جو ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرنا۔ اچھا ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے سمجھا دینا، ایک ہے اشارہ کر دینا، بھئی یہاں بیٹھے ہو اس طرف جانا ہے، بس سیدھے جانا، رائٹ ہو جانا۔ ایک ہے نہیں، اس کو انگلی پکڑ کر یا اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں تک پہنچا دینا۔ یہاں جو ہدایت کا ہم سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے، اے اللہ منزل مقصود جنت تک ہمیں پہنچا دے، وہاں تک اب اللہ تیری ہدایت کے محتاج ہیں۔ اچھا وہی آئے تو وہی کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی ضروری ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے، کتاب بھی ضروری ہے اور پیغمبر کا اسوہ و طریقہ بھی ضروری ہے۔ چنانچہ آگے افراد کا ذکر بھی آ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا، راستہ ان کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام کن پر ہوا؟ قرآن میں سورہ نساء آیت 69 میں پڑھیں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وہاں تفصیل آ جائے گی۔ انبیاء کے امام کون ہیں؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی وحی کتاب اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ، یہ کتاب و سنت کو جمع کریں تو ہدایت کا پیکج اور دین کا نظام مکمل ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دیا چلنا کن کے پیچھے ہے اور کن سے بچنا ہے، غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ حدیث میں ہے مسند احمد کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا غضب ہوا یہود پر، اور حدیث مسند احمد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نصارہ گمراہ ہوئے۔ سورۃ البقرہ میں یہود کا ذکر بہت آئے گا، وہاں تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران اس کے بعد آئے گی، نصارہ کا ذکر بہت آئے گا، وہاں بہت تفصیل آ جائے گی۔ نکتہ کیا ہے؟ پہلے وہ مسلمان تھے، پہلے وہ امت تھے، پھر بگاڑ آیا تو برباد ہوئے، تو ان کے کرتوتوں کو دیکھو اور ان حرکتوں سے بچو جس کی وجہ سے وہ غضب میں مبتلا ہوئے اللہ کے اور گمراہ ہو گئے۔ یہ نکتہ ہمارے سمجھنے کا، باقی یہود و نصارہ کا ذکر آگے سورہ البقرہ اور انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آمین، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ قبول فرما۔ برکت کیا ہے اس کی؟ بخاری شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایسی احادیث میں صغیرہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن بڑی بات ہے جی، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ توحید کا ذکر آ گیا، آخرت کا بھی آ گیا، رسالت کا بھی آ گیا، یہی دین کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ تو دین کا خلاصہ سورہ الفاتحہ میں آ گیا۔ سلیم الفطرت انسان کی ترجمانی بھی ہمارے سامنے آ گئی، دعا کرنے کا طریقہ بھی آ گیا کہ پہلے اللہ کی بڑائی مانو اور بیان کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو۔ اب وہ حدیث شریف جس میں اللہ نے سورہ فاتحہ کو صلاۃ یعنی نماز قرار دے، صحیح مسلم کی، قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی نصفین و بین عبدی نصفین، اللہ فرماتا ہے میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ آدھا آدھا ہو گیا، 3.5 آیات اللہ کے لیے، ایاک نعبد تک 3.5 آیات اللہ کے لیے، اور آخر تک بقیہ 3.5 آیات بندے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی،
دوسری آیت کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے ثنا بیان کی. تیسری آیت پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. چوتھی آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. آگے سنیں ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کیا گیا. پھر بندہ آخری 3 آیات میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ سارا میرے بندے کے لیے ہے. ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں سورہ فاتحہ کو ہی صلاۃ کہہ دیا گیا. اللہ اکبر، حدیث قدسی اللہ کا کلام. تو عام حالات میں ہمیں ایک ایک آیت پر رکنا چاہیے. اب آپ تراویح میں قاری صاحب سے ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے، اس سے کہ تراویح کا ایک اپنا معاملہ موڈ ہوتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے سورہ فاتحہ کو ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھنا یہ بھی مسنون عمل ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہر آیت پر اللہ کا جواب بھی آتا ہے. بس جی میں نے اتنا ہی بیان کرنا تھا، بہت کچھ بیان کے لیے ہے. پورا قرآن پڑھیں گے سب آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ پہلی شب ہے، بہت طویل نہ ہو جائے پہلا سیشن، اس لیے شعوری طور پر اس کو ہم نے کوشش کی کہ مختصر سورۃ الفاتحہ کا بیان ہو. کچھ تشنگی باقی ہے، رہے اللہ کرے، اور وہ تفسیر آئے گی سورہ ہجر آیت نمبر 87 میں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت، طویل ترین مدنی سورت ہے. اس کے بہت سارے مضامین ہیں، بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ. کل بھی چلے گی، پرسوں بھی چلے گی سورۃ البقرہ کی تشریح انشاءاللہ تعالی. وہ تفصیلات آئیں گی بعد میں. 2-3 مختصر باتیں. پہلی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم کی شریف کی روایت ہے، ہر شے کی کوئی چوٹی، کلائمیکس ہوتا ہے، عروج. قرآن کا کلائمیکس اور عروج سورۃ البقرہ ہے. حدیث حضور علیہ السلام کی بخاری مسلم میں، یہ سورہ البقرہ اور آل عمران یہ الزہراوین 2 روشن صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن بادل کی طرح سایہ کریں گی. البقرہ اور آل عمران. سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوع ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے تعلق سے 2-3 بہت تمہیدی باتیں. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے. 2/3 قرآن سے مراد مکی صورتیں وہ نازل ہو چکی. چنانچہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم کہتے جائیں گے بھائی یہ باتیں مکی صورتوں میں آئیں گی، کیونکہ مصحف کی ترتیب جو ہمارے سامنے ہے اس میں مکی صورتیں بعد میں آنی ہیں. لیکن البقرہ کا جب مطالعہ کریں گے تو کچھ باتیں بہت مختصراً آئیں گی، تو بس یہ عرض کر دیا جائے گا کہ تشریح کہاں آئے گی؟ مکی صورتوں میں، کہ 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے. اور حضور مدینہ آئے ہیں، یہاں یہود آباد ہیں، ان سے سابقہ پیش آ رہا ہے، ان کو بھی دعوت دینی ہے. ان کے سامنے جماعت صحابہ کا کردار بھی پیش ہوگا، اور آگے چل کر اسی مدینہ شریف میں منافقین کا گروہ بھی پیدا ہوگا. اس تعلق سے پہلے 2 رکوع سمجھتے ہیں. ان پہلے 2 رکوع میں قرآن کی انقلابی دعوت، اس کو قبول کرنے والے آگے بڑھ کر متقین، ان کا بیان بھی ہے. کھل کر مخالفت کرنے والے کافرین، ان کا بیان بھی ہے. اور درمیان میں رہنے والے، زبان سے اقرار دل میں تصدیق نہیں، جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کر رکھا ہے، منافقین، ان کا تذکرہ بھی سامنے آئے گا. پہلے رکوع میں 5 آیات میں متقین کا بیان، 2 آیات میں کھلے کافروں کا بیان. آئیے مطالعہ کریں. الف لام میم، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی قطع کرنا، الگ الگ پڑھنا. ان کا مفہوم ہمارے علم میں نہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام کے درمیان ایک راز ہے، اور حضور نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، ہم بھی خاموش رہیں. البتہ اس کا اجر ملتا ہے. ترمذی شریف کی روایت، الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے، ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. ہمیں مفہوم نہ بھی معلوم ہو تب بھی قرآن اتنا پیارا، اتنی پیاری نعمت ہے اللہ کی کہ بغیر سمجھے بھی اس کی تلاوت کا اجر ملتا ہے. یہ دلیل حضور کی حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. یہ رب العالمین کے کلام کا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے، باقی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی نہیں کہہ سکتا. کوپرنیکس نے بھی ایک بات کہی تھی 18 سینچری میں، سورج کو کھڑا کر دیا تھا، 20ویں صدی کی سائنس نے آ کے جو ہے اس کو گھمانا شروع کر دیا. تو بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی بڑے دعوے نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ میری یہ بات کبھی چیلنج ہی نہیں ہو سکتی.
یا اس میں کوئی فردر مور کچھ کہنے کی گنجائش نہ ہو، یا اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی، یہ بندہ کہہ نہیں سکتا. یہ دعویٰ صرف خالق کائنات کا ہے. جیسے کائنات کو پیدا کرنے کا دعویٰ صرف اللہ نے کیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا. اسی طرح کہ کوئی شک نہیں، صرف خالق کائنات ہی دعویٰ کر سکتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. کل یا پرسوں پڑھ لیں گے. تقوی روزے کا حاصل بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. جن کے دل میں احساس ہے کہ اللہ ہے، جن کے دل میں احساس ہے آخرت ہے، جنہیں یقین ہے کہ موت آنی ہے، جنہیں پتہ ہے اور یقین ہے کہ کل جواب دہی کرنی ہے، اس اکاؤنٹیبلٹی، اس حساب کتاب کا خوف رکھ کر، ڈرتے ڈرتے پکڑ کا خوف، بچتے بچتے نافرمانی سے جو زندگی بسر کریں، وہ متقین ہوتے ہیں. اولین یہ صفات نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں تھی، اللہ پیش بھی کر رہا ہے. اور آپ اور میں ہدایت چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو کیا صفات ہیں؟ فرمایا نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان والوں کا ویژن چھوٹا نہیں ہوتا، وہ شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتے، وہی چھوٹی سی دنیا کے چند اربوں خربوں کی نہیں سوچتے، وہ ہمیشہ کی زندگی کی سوچتے. ان سین، نہ نظر آنے والی حقیقتوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایمان کے فوراً بعد نماز کا بیان. ماننا ہی کافی نہیں، اللہ کو ماننا ہی کافی نہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری. ہر چند گھنٹوں بعد ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق میں سے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی وسعت قلبی ان کے دلوں میں ہوتی ہے، مال کے دیوانے نہیں ہوتے، مال کا بت بنا کے اس کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق پر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر اے نبی علیہ السلام جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ چوتھی بات آ رہی ہے. کیا مطلب؟ ایمان والے بڑے براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں. یہ ہمیں کہا گیا، ہم مسلمانوں پر الزام نیرو مائنڈڈ ہیں. ارے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. ہم زیادہ براڈ مائنڈڈ ہیں. خام پر الزام ہے کہ ہم لوگ نیرو مائنڈڈ ہیں. اس پر بھی ایمان جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور اس پر بھی ایمان جو آپ پر نازل ہوا. ہر دور میں رب نے وحی کا سلسلہ جو قائم فرمایا، ایمان والے اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں، پانچویں بات وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. ایمان میں جب ڈیپتھ اور گہرائی پیدا ہو تو وہ یقین ہے. ان صفات کے حامل لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اللہ مجھے آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے. یہ پہلا گروہ متقین کا، قرآن کی انقلابی دعوت کو آگے بڑھ کر قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے اور حق کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے والے، ڈٹ جانے والے. اگلی 2 آیات میں کھلے پکے کافروں کا بیان، جنہوں نے ڈٹ کر حق کی مخالفت کی. مثلا ابو جہل اینڈ کمپنی کو ذہن میں لے آئی ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کو خبردار کریں، اللہ کے عذاب سے نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گئے، ہر دھرمی کی انتہا پر آ گئے، اب وہ مان کر نہیں دیں گے. لیکن ایک نقطہ فرمایا ان کے حق میں برابر ہے، وہ تو نہیں مانیں گے. علماء نے لکھا حضور کو منع نہیں کیا گیا کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں. سبحان اللہ. دین کا داعی اپنا کام جاری رکھے، اس کو نہیں کہا کہ تمہارے حق میں برابر ہے، نہیں، ان کے حق میں برابر ہے، وہ تو نہیں مانیں گے. تم دعوت کا کام جاری رکھو، تمہارا اجر اللہ کے ہاں محفوظ. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے جانتے بوجھتے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو فراموش کر ڈالا. معاذ اللہ. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، ان کی سماعت سننے کی صلاحیت پر مہر لگا دی. وعلی بس ابصارہم، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. مہر کب لگائی؟ جب خود جانتے بوجھتے انہوں نے حق کی قبولیت کی صلاحیت کو کھو دیا. دلائل تو واضح ہیں، آئندہ تفصیل آتی رہے گی، مگر جانتے بوجھتے رد کر دیا تو اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت لے لی اور ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے.
یہ کھلے کافروں کا بیان، یہ پہلا رکوع ہوا۔ دوسرا رکوع اکثر بیان منافقین کے تعلق سے، کون لوگ تھے؟ کلمہ تو پڑھا، زبان سے دل سے یقین نہیں کیا، ظاہری کو چمک چمک مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھی تو قبول کر لیا، دل سے قبول نہیں کیا، دعویٰ ہے لیکن عمل کا ثبوت نہیں، دل میں ایمان نہیں۔ اور یہ معاملہ ہوا ہے مدینہ شریف میں منافقین کا، عبداللہ بن ابی، اس طرح کے لوگوں کو ذہن میں لے کر آ جائیے۔ اب البتہ یہ اول دور ہجرت کے بعد تو ابھی نفاق کا لفظ نہیں آیا، بیماری کہا ہے قرآن نے اس کو، اور علامات بتا دی تاکہ جو سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے۔ دوسرا رکوع ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں۔ اس میں دو آراء ہیں، ایک یہود بھی موجود ہے، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے تم لاکھ اللہ کو اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرو، اگر آخری رسول کو نہیں مانتے تو تمہارا ایمان نہیں۔ اور منافقین لاکھ اللہ اور آخرت کو ماننے کے دعوے دار ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں دل سے ایمان لا کر، تو ان کا بھی ایمان نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ منافقین کا موضوع سورہ نساء میں آئے گا، سورہ توبہ میں آئے گا، سورہ نور میں آئے گا، سورہ احزاب میں آئے گا، سورۃ المنافقون میں آئے گا۔ جھوٹے بہانے بنانا، جھوٹی قسمیں کھا کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنا، سمجھ رہے تھے کہ ہم بے وقوف بنا لیں گے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر، معاذ اللہ، نہ، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض یعنی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ جو جس طرف چل پڑا اور اسی طرف چلنا چاہتا ہے اللہ اسی طرف چلا دیتا ہے، کوئی حق کی طرف چلنا چاہے گا اللہ اس کی طرف چلا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ زمین پر اللہ کی اطاعت اور بندگی میں رکاوٹ ڈالی جائے، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اور منافقین آستین کے سانپ ہیں جو ایمان والوں کی جماعت میں دڑاڑے ڈالنا چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑے فسادی ہیں۔ اللہ کا تبصرہ، الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ دعویٰ کرنا ایمان کا اور خلاف ورزی کرنا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ، دعویٰ کریں ایمان والے ہیں، اس سے بڑا فساد کیا ہوگا، اس سے بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات کیا ہوگی، مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، یہی خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھو نبی کے صحابہ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ پکے مخلص ایمان والے، سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر لٹانے کو تیار، ایسا سچا پکا ایمان لاؤ۔ تو یہ ظالم کیا کہتے ہیں؟ ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ سنیے گا، دنیا پرست ایمان والے کو ایمان کے تقاضوں میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا تو میں تو نمایاں ہو جاؤں گا۔ اور وہ کہتا ہے دیکھو نہ گھر کی فکر، نہ کاروبار کی فکر، نہ جاب کی، نہ کیریئر کی، نہ اس کی نہ اس کی، تو یہ کہتے ہیں بے وقوف ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ کہتے ہیں بے وقوف تو یہ خود ہیں کہ دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو فراموش کر رہے ہیں۔ ان کا ایک اور طرز عمل، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین یعنی سرداروں کے پاس ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کافروں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں منافق، اور مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں۔ یہود کے سرداروں سے تعلقات انہوں نے بنا کر رکھے تھے تاکہ ہر طرف سے اپنا مفاد جو ہے وہ محفوظ رکھیں۔ تو جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم جو ہے وہ ان کے پاس بھی جاتے ہو، کہتے ہیں نہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کا تبصرہ، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے استہزاء کا جواب دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے کہ
کہ وہ اندھے ہو رہے ہیں، اللہ نے رسی تھوڑی سی اس کو ڈھیل دے رکھی ہے، یہ اور بگڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں، مگر ان کو اس کا شعور نہیں کہ کتنا بڑا خسارہ ہے جو مول لینے کو یہ تیار ہو گئے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی۔ فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ مراد کیا ہے؟ ان کی تجارت کیا ہے؟ دنیا کے چند ٹکے کمانے اور دنیا کا کچھ مفاد بچانے کے چکر میں ایمان کی دولت کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی خسارہ ہو نہیں سکتا۔ بس 30 سیکنڈ رک کر یہ سوچ لیں، یہ منافقین کا بیان ہے۔ ہم کون ہیں؟ الحمدللہ مسلمان، الحمدللہ۔ منافق بھی قانونی طور پر مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، جمعے کی نماز میں پہلی صف میں ہوتا تھا عبداللہ بن ابی، 5 وقت کی نمازوں میں خصوصاً فجر اور عشاء میں منافق بھی آتے تھے۔ تو نفاق کا خطرہ ہمیں بھی ہے، کہیں دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے دین سے فرار اختیار نہ کر لیں۔ اللہ اس بری تجارت سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اب 2 مثالیں آ رہی ہیں، ایک رائے ہے، ایک مثال کھلے کافروں کی ہے اور ایک مثال منافقین کے تعلق سے، یہ ایک رائے کے مطابق۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، پھر آگ نے جب اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بینائی، ان کی روشنی، ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان سے ان کی روشنی کو چھین لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں۔ مراد کیا ہے؟ حضور نبی اکرم علیہ السلام تشریف لے آئے، ہدایت کی روشنی آپ پھیلا رہے ہیں، لیکن ابو جہل اینڈ کمپنی جیسے لوگ کھلے کافروں کی تمثیل ہے، جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں، تو اللہ نے اب ان سے ان کی روشنی لے لی، یہ دیکھ نہیں سکتے۔ سمم بکمن عمیٌ، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، بس وہ لوٹیں گے نہیں۔ او کصیب من السماء، ایک اور مثال ہے، ایک راہ ہے کہ یہ منافقین کے تعلق سے ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے مثال آسمان سے بارش برسی، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج بھی ہو اور بجلی کی چمک بھی۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اس کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بجلی کڑک، اس سے کیا مراد؟ اسلامی تعلیمات آ رہی ہیں، اللہ کے احکامات آ رہے ہیں، وہ احکام بھی ہیں جو نسبتاً آسان ہیں، اور وہ احکام ہے جس میں تھوڑا مشقت کا بھی معاملہ ہے، کبھی جان لگانا، کبھی قتال کے لیے نکلنا، تو ان کو جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کو مشکل لگتا ہے۔ بات کیا ہے کہ وہ جیسے ہمارے محاورے میں ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، آسان لگے تو لے لو اور مشکل لگے تو چھوڑ دو، یہ آسانی اور نفس کی پیروی ہے، یہ اللہ کے دین کی پیروی نہیں ہے۔ ان کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ فرمایا اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی وہ ان پر چمکی یہ اس میں چل پڑے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے ہو گئے۔ وہی بات، کچھ آسانی سی لگی تو چلے، مشکل لگی تو رک گئے۔ جان جاتی ہوئی نظر آ رہی قتال میں جاتے ہوئے تو بھاگ لیے، اور اگر مال غنیمت مل رہا ہو تو رال ٹپکے گی فوراً آ کر، کہیں گے ہمارا بھی صد، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو چھین لیتا اور ان کی آنکھوں کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، چاہے تو ان کو بھی ختم کر دے، ان سے بھی بالکل ہی چھین لے، لیکن جو جتنا چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو اتنا چلنے دیتا ہے، زبردستی اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت، تمام پیغمبروں کی دعوت، اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے، قرآن کی بنیادی دعوت کیا ہے، وہ اس رکوع میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ بچ سکو کس سے؟ افراط و تفرید کے دھکوں سے، اور اگر اللہ کی عبادت نہ کی تو شرک اور کفر میں مبتلا ہوگے تو جہنم کی آگ کا شکار ہو سکتے ہو، اس سے بچو۔
کون ہے اللہ؟ اس کا تعارف، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہاری زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ زمین موزوں ترین، فیزیبل ترین پلانٹ ہے جہاں انسانی زندگی سہولت سے برقرار رہ سکتی ہے، آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے، تم جانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، یہ سب کچھ عطا فرمانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ رب کا تعارف اور توحید کے دلائل اور شرک کی نفی، یہ بنیادی ایمانیات کا بیان چل رہا ہے۔ قرآن کا چیلنج قرآن کے بارے میں، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تو قرآن کی ایک سورت سے ملتی جلتی ہی سورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، اِن كُنتُم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ قرآن کا چیلنج مکی صورتوں میں کئی مرتبہ آیا ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے، یہ آخری ہے، ایک ہی صورت وہی پیش کر کے دکھا دو، وہ بھی تمہارے بس میں نہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ دعاؤں کا بھی موقع ہے، یہ ماہ مبارک بھی ایسا ہے، جنت کے سارے دروازے کھلے، کوئی بند نہیں ہے، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، کوئی کھلا نہیں ہے۔ دو عقائد کا بیان آ گیا، وحی کا ذکر ہے تو رسالت کا عقیدہ آ گیا، اور جہنم کی آگ سے بچنے کی بات آئی تو آخرت کا تذکرہ بھی آ گیا۔ تم بھی یعنی انسانوں کو کہا جا رہا ہے جو کفر پر ہے وہ بھی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور پتھر بھی، جن بتوں کی پوجا پاٹ کی گئی ایک رائے کو ان کو بھی پھینکا جائے گا مشرکین کی ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اعدت للکافرین، وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی علیہ السلام بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان لا کر بیٹھے نہ رہیں، ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، نہریں ہیں جن کے نیچے جاری۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب جب انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا بطور رزق، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا۔ واتوا به متشابہا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا۔ جیسے کہ قرآن میں انار کا ذکر آتا ہے، کیلے کا ذکر آتا ہے، تو وہ ہم یہاں دنیا میں بھی کھاتے ہیں، یہ تو وہی لگ رہا ہے، او بھائی وہ تھا جو دنیا میں تھا، یہ ہے جو جنت میں ہے۔ صحیح، حضور نے فرمایا علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے جنت میں میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آیا ہوگا۔ ملتا جلتا اس لیے تاکہ ایکسیپٹیبلٹی ہو سکے اور کھائیں۔ اور ایک رائے یہ ہے سبحان اللہ، ہر مرتبہ ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ ہر مرتبہ ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا، تبھی جنت جنت ہے۔ وہی ٹیسٹ جو بچپن سے کھاتے چلے آ رہے وہ بھی ادھر ہو تو پھر فائدہ کیا؟ جنت جنت تب ہے جہاں وہ ہو جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ایک مراد بیویاں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ خامخواہ کا اعتراض کچھ آیا ہوگا مشرکین یا کفار کی طرف سے، اس کے جواب کے ذیل میں ایک بات ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات میں جھجک، ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا کہ کوئی مثال بیان فرمائے جو مچھر جیسی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر، یعنی حقیر ہونے میں، کمتر ہونے میں مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہو، ایسی کو مثال دے کر کوئی بات سمجھانے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں۔ جس نوعیت کی بات سمجھانی ہے، جس نوعیت کا معاملہ سمجھانا ہے، مثال بھی اسی سے ملتی جلتی عطا ہوگی۔ ہوتا کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے،
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ رب نے جو مثالیں بیان فرمائی وہ ہدایت کا سامان بنتی ایمان والوں کی، تو یہ کیفیت ہے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا؟ اب اللہ کا تفسیرہ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس سے بہت سے کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک ہی مثال، ایک ہی تمثیل، ایک ہی پیربل، ایک ہی آیت، ایک ہی واقعہ بیان ہوا، کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بن گیا، اور جو ہر دھرمی میں مبتلا ہیں، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے، ان کے لیے وہ کفر کا باعث بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا معدہ، اسٹمک اگر صحیح کام کر رہا ہو تو دال سبزی سے بھی گزارا ہو جائے کہ نیوٹریشن مل جائے گی، لیکن کسی کا معدہ ہی گڑبڑ ہو تو بہترین حفظانے صحت پر کے اصولوں کے مطابق بنی ہوئی غذا بھی اس کو کھلائیں تو اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا۔ نیت میں ٹیڑھ ہو تو ہر بات ٹیڑھ ہی پیدا کرے گی، اور نیت میں اخلاص ہو تو چھوٹی سی مثال بھی ہدایت کا سامان کرے گی۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس سے فاسق لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ یہ مقام بیان کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی قرآن سے نا گمراہی ہو جائے گی اگر تم نے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی تو۔ بہت پرانی بات ہے۔ سوال یہ کہ علماء نے ترجمے کس کے لیے کیے؟ علماء کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، تو کیا گمراہ ہو جائیں گے اس سے؟ نہیں۔ گمراہ کون ہوگا آگے اللہ خود بیان فرما رہے ہیں، تو یہ نہ کہا جائے کہ قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، استغفر اللہ۔ تو پھر بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، عرب کے لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اردو میں پڑھیں تاکہ ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ جن کو سمجھ میں آ گئی ان کا بھلا، جن کو سمجھ میں نہیں آئی سحری تک سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک۔ تو عرب کے لوگوں پر پھر پابندی لگائی جائے کہ بھائی ان کو سمجھ آ جائے گی تو وہ اردو میں پڑھیں۔ ہم پر پابندی لگائی جائے کہ ہم اردو میں نہ پڑھیں تو گمراہ ہو جائیں گے، تو ان پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ، یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا۔ ہاں قرآن کے سمجھنے سیکھنے کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ تقاضے ہیں، پچھلی نشست میں کچھ بیان بھی ہوا، آئندہ بھی ہم بیان کریں گے، اور قرآن خود بتا رہے کہ ان کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ کون؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کر لینے کے بعد۔ ایک عہد ایاک نعبد، عبادت والا، ایک عہد جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے سمعنا واطعنا، البقرہ 25، ایک عہد الست کہتے ہیں عالم ارواح میں، تفصیل آئے گی الاعراف آیت 172 میں انشاءاللہ۔ تو جو اللہ سے عہد پختہ کر لینے کے بعد توڑتے ہیں، یعنی اللہ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں وہ، اور آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اسے کاٹتے ہیں جسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑے رکھیں۔ ایک مراد صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، تو جو رشتے کاٹتے ہیں یہ حقوق العباد کو پامال کرنے والی بات ہے۔ تو جو اللہ کا حق پامال کریں، جو بندوں کی حقوق پامال کریں، یہ فاسق ہیں، ان کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ گمراہی کی ہر شکل سے میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اگلی آیت مفہوم کے اعتبار سے ایک انداز سے پڑھیں تو سادہ ہے، اور ایک انداز سے بڑی گہری ہے۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور بہت سارے مفسرین نے اس پر تفصیلی کلام فرمایا۔ ایک نقطہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک مرتبہ پیدا کیا عالم ارواح، پھر روح کو جو پیدا کیا یہ ہے آغاز زندگی، پھر روح کو سلا دیا گیا، پھر دنیا میں جسم اور روح کو ملا دیا گیا، پھر دنیا ہی میں موت آتی، جسم اور روح کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر آخرت میں دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب سنیے گا آیت کو، فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے۔ کیا مطلب؟ وہ روح کو کھڑا کیا گیا، اقرار اللہ نے کرایا اپنے رب ہونے کا، سلا دیا۔ وہ آغاز زندگی، سلا دینے کو آپ سمجھ لیں کہ روح کا سلا دیا جانا، اس کو موت کہا جا رہا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، دنیا میں جسم اور روح کو ملا دیا گیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، اسی دنیا میں جسم اور روح الگ کر دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ گفتگو سورہ غافر میں بھی، سورہ مومن میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ بات وہاں بھی کریں گے۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے، اکثر ان کے خطابات ہیں، تحریریں کم ہیں، ایک ہے چھوٹی سی بہت پرانی، زندگی، موت اور انسان۔
اس میں اس کو تھوڑا تفصیل سے انہوں نے ذرا فلسفیانہ انداز سے بھی بیان فرمایا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس سے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. ثم استوى الی السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی. فسواہن سبع سماوات، پھر ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا. 7 آسمان قرآن بھی ذکر کرتا ہے، معراج کی شب کے واقعے کے بیان میں بھی ذکر آتا ہے، لیکن سائنس ابھی اس کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکی، تو اس گوشے میں خاموشی رہے گی اور اس گوشے پر ایمان رہے گا کہ 7 ہیں جیسا کہ ہیں، البتہ ان کی اصل کیفیت فی الوقت ہمارے علم میں نہیں. تو کہا جائے گا واللہ اعلم، اللہ نوز دی بیسٹ، سب سے بہترین بات اللہ کے علم میں ہے. وہو بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. توحید، آخرت، رسالت کا بیان اور کچھ مثال کے تعلق سے کلام، یہ سارے مباحث اس تیسرے رکوع میں آگے قرآن کی بنیادی دعوت. اب انسانی زندگی، اس کا فلسفہ، انسان کا شرف، انسان کی عزت، انسان کو کیا منصب دیا گیا، اس تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پہلی مرتبہ اس مقام پر آ رہا ہے. کل یہ قصہ 7 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، 6 مرتبہ تفصیلاً مکی صورتوں میں بعد میں آئے گا، 7ویں مرتبہ سورۃ البقرہ میں اس مقام پر آیا. یہاں تھوڑا مختصر انداز میں ہے. ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. سادہ ترجمہ ہے نمائندگی کرنے والا، وائس جیرنٹ عرب انگلش میں اگر اس کو ہم کہیں تو بہتر لفظ ہوگا. قالوا، فرشتوں نے عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو زمین میں اسے بنائے گا جو اس زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور اے اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے، خلافت کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے اور نبوت کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے. پہلے ہی انسان، پہلے ہی نبی، پہلے ہی خلیفہ. اب یہ خلافت کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. یہ بات سورہ نور آیت 55 میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. البتہ یہاں جب وہ معاملہ پیش آ رہا ہے، نمائندگی دی جا رہی ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ خلیفہ بنا رہا ہے، تو فرشتوں نے سمجھنے کے لیے ایک سوال کیا. فرشتے روبوٹ نہیں ہیں، ذی شعور ہستی ہیں، سوچتے ہیں، رائے بھی دیتے ہیں اور اختلاف رائے بھی کرتے ہیں. یہاں سمجھنے کے لیے اللہ کے سامنے سوال رکھا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر اللہ نے ایک ڈیمونسٹریشن کرایا، ایک مظاہرہ کروایا، ہمیں سمجھانے کے لیے بھی اور فرشتوں کو بتانے کے لیے بھی. فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ نے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ اگر تم سچے ہو. تمہارے ذہن میں کوئی بات آ رہی، کوئی خیال اگر آ رہا ہے تو یہ چیزوں کے نام بتاؤ. یہ چیزوں کے نام سے مراد یہ پہلا علم ہے جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا. اشیاء کا علم کہیں، انگریزی میں کہیں تو فزیکل سائنسز کا علم کہیں، زمین کے علوم کا علم کہیں، جو انسان اپنی عقل اور فہم کو استعمال کر کے بھی حاصل کر سکتا ہے، جس کو ایکوائرڈ نالج بھی کہا جاتا ہے. یہ پہلا علم ہے. فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا. فرشتوں نے بڑی عاجزی والا جواب دیا. فرشتے ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمارے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. قالو، انہوں نے عرض کی سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے، کمی سے، حاجت سے، زوال سے پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے وہ جو اللہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا. تو ہی نے تو سکھایا، ہمیں تو کچھ نہیں پتا. تو بڑی عاجزی کا بیان، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ تو خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. قال، اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم، تو جب اللہ
جب انہوں نے یعنی آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، اللہ نے پہلے سے تیار کیا تھا، بھیج رہا ہوں خلیفہ بنا کر تو ویل ایکیوبڈ کر کے بھیج رہا ہوں، تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ چیزوں کے نام کی بحث میں ابھی ہم نہیں جا رہے، وہ تفاسیر میں دیکھیے گا۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی باتوں کو جو آسمان اور زمین کی ہیں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ ایک امکان ہے واللہ عالم، شاید فرشتوں کے اپنے دل میں بھی خواہش ہو، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، اے اللہ ہم بھی تو تسبیح کر رہے ہیں، ہم بھی تو ہم کر رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی۔ اللہ فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو جو چھپا رہے ہو، لیکن صرف تسبیح مقصود نہیں تھی، باری تعالیٰ کی نمائندگی کر کے زمین پر اس کی اطاعت اور اس کے احکام کا نفاذ، یہ سارے مباحث ہیں جو آگے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس سب کے لیے آدم کو چنا گیا اور منتخب کیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ قصہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ 7 مرتبہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہر مرتبہ جب یہ واقعہ آئے گا تو تفصیل آتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں مختصر ہے کیا اللہ نے اس فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس جنات میں سے ہے، یہ بات سورہ کہف آیت نمبر 50 میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جنات میں سے تھا، بڑا عبادت گزار، تو کئی فرشتوں کی صفوں میں پہنچا ہوا تھا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور بڑا بننا چاہا، تھا تو کچھ نہیں، بڑا بننا چاہا، اور دنیا میں جو بھی کوئی تکبر کر رہے ہے کچھ نہیں اس کے پاس، بس وہ بننا چاہ رہا ہے۔ واستکبر، اس نے بڑا بننا چاہا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اللہ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی بھی جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، ولا تقربا هذه الشجرة، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، تو ورنہ تم دونوں نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اصل میں ایک ڈیمونسٹریشن ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اور کس کس طرح ورغلائے گا، چوکنے رہنا۔ وہ ورغلانے کے کیا کیا اس کے انداز تھے، وہ مکی صورتوں میں اس واقعے کے ذیل میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو ہمیں سمجھانے کے لیے واقعہ کرایا گیا، تو روکا گیا اس مقام پر کہ دیکھو فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ بھئی کون سا درخت تھا، چھوڑ دیں اس بحث کو، ایک پابندی لگائی گئی تھی، اس کے بارے میں کہا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر انہیں وہاں سے نکلوا دیا جس راحت کی جگہ میں وہ تھے۔ کیسے کیسے یہ معاملہ ہوا، یکدم نہیں، بڑے ڈولے ڈالے اس نے۔ تفصیل کہاں آئے گی جی، مکی صورتوں میں انشاءاللہ تعالی۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اول تو انسان اور شیطان کی دشمنی، اور اللہ معاف کرے کہ شیطان کے چکر میں پڑھ کر انسانوں کی آپس کی بھی دشمنی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی ہے، مختصر عرصے کے لیے بھیجے جا رہے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ کی شان کریمی، اعتراف کیا آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا نے، اللہ نے الفاظ بھی خود سکھائے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ آراف آیت نمبر 43 میں 43 میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سب سے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دوسرا علم آ گیا، علم ہدایت۔
پہلا علم الاسماء، اشیاء کا علم، خلافت اللہ کا نظام زمین پر قائم کرنا ہے تو زمین کے وسائل کا علم، وہ پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو اولاً دے دیا گیا اور نسل آدم دریافت کرتی چلی جا رہی ہے اس زمین کے وسائل کو، ضروری ہے۔ البتہ علم الاسماء کے ساتھ اب علم ہدایت دیا جا رہا ہے کہ اپنے اس فزیکل سائنسز والے علم کو، ایکوائرڈ نالج کو تم تابع رکھنا ریویلڈ نالج کے، علم ہدایت کے، تب تو معاملہ صحیح چلے گا۔ یہی بات پہلی وحی کی پہلی آیت اقرا بسم ربک، پڑھو مگر رب کے نام کے ساتھ۔ آج پڑھو 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 بہت ہو گیا ہے، اللہ کا نام نکل گیا۔ ایسے ظالم لوگ ہو گئے کہ سلوگنز کیسے کیسے لگا دیا۔ ہمارے بچے اب بھی پڑھتے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، زور سے بولیں۔ اور ایک پورا میڈیا ہاؤس سے کہتا ہے پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ سنا کبھی آپ نے؟ سوچا کبھی آپ نے کس طرح ذہن بگاڑے جا رہے ہیں؟ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی پڑھو لکھو کس نے منع کیا؟ مگر اللہ پہلے دن سے کہتا ہے پڑھو مگر رب کے نام سے۔ آج بہت زیادہ پڑھ لیا، بڑا ایکسپلوژن ہو رہا ہے نالج کا، بڑی ٹیکنالوجی ہے اور بہترین ٹیکنالوجی ظلم و ستم و بربریت کے لیے دنیا میں استعمال ہو رہی ہے آج۔ کیوں؟ وہ علم ہدایت کے تابع نہیں، یہ کہہ کر بھیجا جا رہا ہے جب جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ چوتھا رکوع مکمل ہوا، متقین کا بیان، کافرین کا بیان، منافقین کا بیان آ گیا، قرآن کی بنیادی دعوت بھی آ گئی اور انسان کا شرف کہ اس کو خلافت کی ذمہ داری دے کر زمین پر بھیجا گیا، اس کا بھی ذکر ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ چار رکوع ہم نے مکمل کیے اور چوتھے رکوع کا میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، خلافت کا بیان، انسان کے شرف کا بیان، علم الاسماء، علم ہدایت دونوں کا تذکرہ ہوا۔ یہ چار رکوعوں کے بعد اب بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے۔ ایک رکوع پڑھیں گے اور پھر 8 رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے، ان کا مزید تفصیلی تعارف بعد میں آ جائے گا۔ حضور مدینہ تشریف لائیں، علیہ السلام یہود آباد ہیں، خاص طور پر مدینہ میں بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے۔ ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم تو کتاب کے پڑھنے والے، تم تو پیغمبروں کے ماننے والے، تمہاری کتابوں میں آخری رسول کی بشارتیں موجود ہیں، ایمان لاؤ۔ 5واں رکوع ابھی پڑھ رہے ہیں، اس میں بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے، خصوصاً یہود کو۔ اس کے بعد تفصیلی کلام آئے گا بنی اسرائیل کے ماضی کے کرتوتوں کے حوالے سے، اس پر بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم مجھ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے عہد کو پورا کروں گا۔ وہ عہد یہ تھا کہ آخری پیغمبر پر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں رہنمائی بھی دے گا، ہدایت بھی دے گا، رحمت سے بھی نوازے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا یعنی قرآن، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے کافر تو نہ بنو۔ وہ تو مشرکین عرب تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، پیغمبر صدیوں سے کوئی کتاب رسول ان کے نہیں آئے، تم تو کتابوں کے ماننے والے، پیغمبروں کے ماننے والے، تم تو ان باتوں کو سمجھتے ہو، اور آخری پیغمبر علیہ السلام کی بشارتیں تمہاری کتابوں میں موجود بھی ہیں، مانو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے کافر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت وصول نہ کرو دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر، کہ تمہاری مذہبی گدیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں تابع ہونا پڑے گا محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے۔ یہ دنیا کے چند ٹکوں اور مفادات کی خاطر حق کا جانتے بوجھتے انکار نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ حق کو باطل سے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
دنیا کی محبت ان کے اندر آ گئی تھی، یہ پہچانتے تھے نبی علیہ السلام کو، بعد میں بھی تفصیل آئے گی، مگر جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، نماز سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، آخرت کا احساس پیدا ہوگا تو حق قبول کرنا آسان ہوگا۔ زکوٰۃ دو، مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہ مال کی محبت کم ہوگی تو حق قبول کرنا آسان ہوگا۔ ان کے ہاں جماعت کی نماز کا تصور ختم ہو گیا تھا، اور رکوع بھی ان لوگوں نے مائنس کر دیا تھا، شاید لگتا ہے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہوں گے، واللہ عالم۔ تو توجہ دلائے جا رہی ہے، رکوع کا بھی اہتمام کرو اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ خصوصاً ان کے علماء سے کہا جا رہا ہے، جو کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے سمجھنے والے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے بڑی خیر کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہو، سب سے بڑا خیر تو آ گیا قرآن، اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام مانو اور عمل کرو، دوسروں کو بڑی دعوتیں دے رہے ہو نیکوں کی، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے پڑھاتے بھی ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو۔ عام یہود کو تو پتہ بھی نہ ہو، تم تو علماء میں سے ہو، تم تو کتاب کو خوب جانتے ہو، تم چھپا رہے ہو حق کو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا، ایک ایک کانٹا چپ جائے تو برداشت کرنا، وہ بھی ایک ہے دنیا کی محبت سے روکنا، ورنہ آدمی حق سے دور ہو جاتا ہے۔ اور نماز کے ذریعے، پھر وہی نماز کا ذکر آیا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو حق قبول کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور ہاں وہ بڑی دشوار تو ہے مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر نہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو ان کے لیے نماز ادا کرنا کوئی مشکل بات نہیں، صبر کرنا کوئی ان کے لیے مشکل بات نہیں۔ کون ہوتے ہیں یہ لوگ عاجزی کرنے والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ کہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ بے شک اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ آخرت کی فکر اور احساس ہوگا تو تم حق اور باطل کو گڑمٹ بھی نہیں کرو گے، اور باطل کو چھوڑ کر حق کی حمایت میں لگ جاؤ گے۔ یہ دعوت دی گئی ہے بنی اسرائیل، خصوصاً یہود کو جو مدینہ شریف میں آباد تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 چھٹے رکوع کا آغاز۔ پچھلا رکوع بنی اسرائیل کو دعوت، بنی اسرائیل کا تعارف کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب تقریباً 9 رکوع آئیں گے مستقل بنی اسرائیل کا ذکر۔ آج ہم امت مسلمہ ہیں، ہم سے پہلے یہ امت مسلمہ تھے، ان کا ذکر پہلے ہے، ہم سے خطاب بعد میں ہے، آیت 153 سے، اللہ اکبر، 150 آیتوں کے بعد ان کے کرتوتوں کا بیان ہے۔ البتہ 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے، تو ان بنی اسرائیل کے تعلق سے کافی باتیں مکی صورتوں میں آ چکی ہیں، وہ ترتیب میں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ چنانچہ ابھی ہم دیکھیں گے کچھ واقعات مختصر ہیں، بعد میں مکی صورتوں میں تفسیر سے آ جائیں گے۔ پھر واقعات جو ابھی آ رہے ہیں ان میں زمانی ترتیب نہیں، بعد والا پہلے آ رہا ہے، پہلے والا بعد میں آ رہا ہے، لیکن یہ واقعات تفصیل سے مکی صورتوں میں آتے رہیں گے تو اور وضاحت وہاں پر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، بہت فضیلت دی، صدیوں ان میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ مزید باتیں اگلی نشست میں آئندہ کل انشاءاللہ۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کا کچھ بدلہ نہ بنے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کوئی اس سے جھوٹی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کوئی اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں پیسے دے کر سفارش کر کے چھوٹ جاتے ہیں، چھڑا لیتے ہیں، کوئی باہر سے بھی کال کروا لیتا ہے، جی ادھر چلتا ہے، اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا کی، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بری طرح سے دکھ پہنچاتے، عذاب دیتے، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش کا معاملہ تھا تمہارے لیے۔ وہ جو نجومیوں نے بتا دیا فرعون کو، مشہور واقعہ ہے نا،
ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، تیری سلطنت کا تیاں پاچا کر دے گا۔ اس نے کہا میں سارے قتل کرا دوں گا، سارے لڑکے قتل کروانے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، جس ایک سے ہونا تھا اسی کو اللہ نے اسی فرعون کے دربار میں پرورش اسی کے اخراجات پہ دلوائی، ہے نا ذہن میں۔ لیکن لڑکوں کے قتل کرنے کا اعلان، اس کا تذکرہ کہ دیکھو بنی اسرائیل کس قدر ظلم تم پر ہو رہا تھا، ہم نے تمہیں نجات دی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا، یعنی 40 رات دن۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ میں نے عرض کیا تھا یہاں مختصر ہیں یہ واقعات، ہمارے علم میں بھی ہیں، مکی صورتوں میں تفصیل اپنی جگہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی اور فرقان، حق و باطل میں فرق کر دینے والی بات، تاکہ تم ہدایت پالو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی باریئکم، تو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، فقتلوا انفسکم، اور اپنوں کو قتل کرو۔ اللہ نے جب نجات دے دی، ایک اور قوم کو دیکھا وہ بچڑے کی وہ جو ہے، بلکہ مصر میں جو ہے وہ یہ گائے کی تقدس بھی موجود تھا، وہ ذہن میں ان کے بھی رہا، کسی کا معبود دیکھا تو کہا ہمارے لیے بھی بنا دیا جائے۔ بعد میں وہ سامری جادوگر، اس کا واقعہ آ جائے گا انشاءاللہ، اس کی ساری پلاننگ کے نتیجے میں یہ لوگ بھی بچڑے کی پوجا پاٹ میں رکھے، کچھ لوگ اس شرک میں مبتلا ہوئے، تو توبہ یہ بتائی گئی کہ اپنے اپنے قبیلے کے مشرکوں کو قتل کرو۔ اپوسٹیٹ یعنی مرتد، دین سے پھر جانے والا، اس کی سزا قتل ہے۔ یہ پچھلی شریعت میں بھی تھی، اپوسٹیٹ مرتد، دین سے پھر جانے والا، اس کی سزا قتل تھی۔ شریعت موسوی میں بھی، ہماری شریعت میں بھی یہی ہے، اس کی طرف اشارہ۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے اپنوں کو قتل کرو جنہوں نے شرک کیا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک کہ اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، معاذ اللہ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ 70 افراد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے طور کی طرف، کہنے لگے نہ نہ، ہم تو خود پہلے ڈیمونسٹریشن دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، پھر تمہاری بات کو مانیں گے۔ اللہ نے ایک ان پر موت کی کیفیت طاری کر دی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندگی عطا کی تاکہ تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا صحرا میں، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا کی ہیں۔ وما ظلمونا، اور ان لوگوں نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ نعمتیں دے رہا تھا لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، زبانوں پر چٹخارے بھی آگے، کچھ اور مانگنے لگے، وہ ذکر آگے آیا چاہتا ہے اگلے رکوع میں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ اس بستی کے بارے میں ایک سے زیادہ آرا، ایک علاقے کا کہا گیا، وہاں جاؤ، اس کو فتح کرو، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے قابل بنو۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، مراد عاجزی اختیار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہنا کہ اے اللہ بخش دے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔
وسنزید المحسنین، اور ان قریب زیادہ دیں گے عمدگی کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر ظالموں نے دوسری بات سے اس بات کو بدل ڈالا جو کہی گئی تھی انہیں۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ایک بستی میں جانے کو کہا، اللہ کا نام لینا، اللہ سے مغفرت مانگنا، حطہ حطہ کہنا، انہوں نے کہہ دیا حمتا، اللہ دانے دیتے، ایک مراد گیہوں دے دے، یہ دے دے، وہی زبان پہ چٹخارے مادہ پرستی کا معاملہ، اللہ نے پھر عذاب نازل کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کا سوال کیا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ ہاں صحرا میں بھٹک رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے، اب پانی کا بھی انتظام۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قوم نے اپنے پینے کے گھاٹ کو جان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، 12 قبیلے تھے، قبائلی زندگی میں جھگڑے بہت ہوا کرتے تھے، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی کا انتظام بھی کر دیا۔ ایک ہی عصا کی ضرب موسیٰ علیہ السلام کی، تمام قبائل کے لیے پانی کا ہو گیا انتظام۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَمْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے نکالے وہ جو کچھ زمین اگاتی ہے۔ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔ منو سلوہ مل رہا تھا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے۔ ایک ہوتا ہے نا مال مفت دل بے رحم والی بات، اس کو تو سمجھنے لگے کہ فور گرانٹیڈ کا معاملہ ہے، اور جب کیا پیٹ بھرا ہو تو مستی سوچتی ہے نا، وہ مستی سوجی، ہاں ککڑی بھی مل جائے، گیہوں بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ اب اللہ کا غضب، قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی اللہ کا غضب، اس کا بیان موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ قال، فرمایا انہوں نے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو کہ بہتر ہے؟ اللہ کی عطا من و سلوہ، مہربانی فضل سے مل رہا ہے، تمہیں کوئی ایگزریشن نہیں کرنی پڑ رہی، سب کچھ تمہارا کھانے کے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں تم ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا، جاؤ کسی شہر میں جا کے خود آباد ہو جاؤ۔ یہ ہے غضب کا بیان، جاؤ جاؤ خود جا کے تلاش کرو، کسی شہر میں جا کے سیٹل ہو جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ زیادہ تفصیل کل آئے گی انشاءاللہ۔ جس قوم کو کہا تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، جب ناشکری پر آئے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی اور اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا، احسان فراموشی کی روش اختیار نہ کرنا، ورنہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ یہ ہے بنی اسرائیل کا ذکر۔ نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے، پیغمبر کی مخالفت ہو رہی ہے، پیغمبر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اب اللہ کا غضب ان کے لیے بھڑک رہا ہے۔ ہمیں کچھ سمجھنا ہے اس میں، مگر آئندہ اسی سورۃ البقرہ کے بیان میں مزید وضاحت آئے گی۔ اگلی آیت ہے جس کا ایک نقطہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ہر دور میں جو انبیاء آئے اس وقت کے لوگ انہی نبی کو مانتے، وہ صاحب ایمان ہوتے۔ اب آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں مانے بغیر چارہ نہیں۔ یہ نقطہ کلیئر ہو تو ایک فتنہ کھڑا ہوتا رہا ماضی میں بھی، وحدت ادیان کے عنوان سے اور یونٹی آف ریلیجن کے نام پر۔ ہماری بھی پروفیشنل یونیورسٹیز کے اندر کچھ ایتھیس قسم کے پروفیسرز اور ٹیچرز ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ سارے ریلیجنز کی اچھی چیزیں نکال کر لے آؤ اور سب کا ایک کمبائنڈ سا بنا لو کچھ مرغوبہ سا، اور دیٹ وڈ بی دی یونیورسلی ایکسیپٹیبل ریلیجن فار آل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فتنے آج بھی ہیں، کچھ اشارہ کریں گے تاکہ ہمارے ذہن
ڈکلیئر ہوں اور ہمارے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے انہوں نے دین کو سنبھالنا ہے, ان کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. تو بس وہ کچھ اشارے ہم کرتے رہیں گے. اگلی آیت کے بارے میں بھی یہ بحث چلتی رہی ہمارے ہاں. پہلے ترجمہ پہ تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی ہوئے اور جو صابئین ہوئے. صابئین کے بارے میں ایک رائے, یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے مگر بعد میں بگاڑ میں مبتلا ہو گئے, ستارہ پرستی وغیرہ میں مبتلا ہو گئے, ایک رائے. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور جس نے کیا نیک عمل, فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لو بھائی یہودی بھی ٹھیک, نصرانی بھی ٹھیک, عیسائی یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک, نہ ان کو پہلے دعوت دی جا چکی ہے 5ویں رکوع میں. کس پر ایمان لاؤ؟ آخری پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات, اب تو انہیں مانو گے تو صاحب ایمان, ایک بات. دوسری بات, البقرہ کی آیت نمبر 8 میں پڑھا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے, کچھ لوگ اللہ اور آخرت کو مانتے, اللہ کہتے ہیں ان کا ایمان ہی نہیں. کون سا ایمان مسنگ ہے؟ ایمان برسالت. کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانے, عیسیٰ علیہ السلام کو مانے, آخری رسول کو نہ مانے, تو اب ان کا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو یہ بلٹ ان ہے, وہ دعوت آلریڈی دی جا چکی ہے, ایک. اور دوسرا, ہر دور میں جو اس وقت کے نبی پر ایمان لائے وہ اس وقت کا مسلم, وہ انشاءاللہ صاحب عمل اور صاحب کردار ہے تو کامیاب ہوگا, مگر اب آخری رسول پر ایمان لانا ضروری. مزید بنی اسرائیل کا تذکرہ اور ان کی امت کے واقعات کا بیان. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا. بڑا ایک عجیب معاملہ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, جو تمہیں عطا کیا گیا اسے مضبوطی سے تھامو, اللہ کی کتاب. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن سکو. ایک بڑے عجیب انداز میں پہاڑ کو ان پر معلق کر کے ایک کیفیت طاری کی گئی اور اقرار کرایا گیا. لیکن ثم تولیتم من بعد ذلك, پھر اس کے بعد تم پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین, پھر پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے. اللہ معاف بھی فرماتا رہا, بار بار معاف فرماتا رہا, مگر ان کی ہٹ دھرمی اسی روش پر ان کو لے جاتی رہی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ, تب ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. یہ اصحاب السبت, سبت کہا جاتا ہے ہفتے والے, ان کا واقعہ انشاءاللہ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں آئے گا, وہیں تفصیل بیان کی جائے گی. ایک فتنہ یہ اٹھایا جاتا ہے, دیکھو جی قرآن لوگوں کو بندر کہتا ہے, بندر کہتا ہے. اللہ کے بندوں, کانٹیکسٹ تو پڑھو, واقعہ تو پڑھو. واقعہ کیا ہوا, کن لوگوں نے حرکت کی, ان کو کیا سزا دی گئی, اس کا بیان ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے اور پھر ڈچ قسم کے لوگ, ڈچ لوگ جو ہے وہ ایک وہ فتنہ کے نام سے ایک سو کالڈ مووی سی بناتے اور ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے. معاذ اللہ, اللہ ان تمام فتنوں سے, اور فتنہ ایک چھوٹی سی مووی بنائی گئی تھی, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آؤٹ آف ریفرنس کانٹیکسٹ, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے شرارتیں کی جاتی ہیں. بہرحال ہم نے جواب دینا ہے, یہ اشارے میں اس لیے کر رہا ہوں, اللہ ہم سے پوچھے گا, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم دنیا میں جا رہے ہیں, دنیا میں ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں, ہمارے بچے دنیا کے کونے میں جا کر میڈلز لے لیں, ہمارے بچے جا کر جو ہے وہ سرٹیفیکیشن لے رہے ہیں. اللہ پوچھے گا تم نے میری کتاب کو ڈیفینڈ کیا کہ نہیں, تم نے میری کتاب کو ریپرزینٹ کیا کہ نہیں, تم نے ایمان والوں پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیا کہ نہیں دیا. ہمارے بچوں میں بڑی صلاحیت ہے, ینگسٹرز کی میں بات کر رہا ہوں, اللہ انہیں قبول فرمائے اپنے دین کی خدمت کے لیے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, پھر ہم نے اسے اس وقت کے موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا. دیکھو اللہ کی شریعت سے کھیلنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, اور متقین کے لیے اس کو نصیحت کا ذریعہ بنا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو.
اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ البقرہ. اس کا یہ مطلب نہیں پوری سورت میں گائے کا بیان ہو، نہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ لیا جاتا ہے اسی کو سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. لیکن پس منظر ہے بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کا تقدس بیٹھ گیا تھا، جیسے آج ایک بہت بڑی قوم ہے ہمارے پڑوس میں، ان لوگوں میں بھی ہے، اور یہ تقدس ان کے دلوں میں بیٹھا تھا. ان کے حکمرانوں کے تصورات سے مصری قوم میں گائے کا کوئی تقدس موجود تھا. ان کی ذہنیت غلامانہ تھی، اور غلامانہ ذہنیت بیچاری کیا ہے؟ وہ مالکوں کی ہر بات کو قبول کر لیتی ہے. جیسے آج کتنے ہی کوالیفائڈ ایک مولوی ہو یا کتنا ہی کوالیفائڈ اور پروفیشن کا ہو، انتہائی معذرت کے ساتھ سادہ سے قمیص شلوار میں وہ کہیں پہنچ جائے 5 اسٹار ہوٹل میں تو پریشانی ہو جاتی ہے نا لوگوں کو. اور انتہائی جاہل قسم کا آدمی ذرا ویل ڈریس سو کالڈ انورٹڈ کاما میں پہنچ جائے تو جھک جھک کے لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جہالت چھپی ہوئی اندر. انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ہے غلامانہ ذہنیت. اللہ معاف کرے، مولوی وہ پسند ہے جو تھوڑی انگریزی بھی بولتا ہو. آئی ایم سوری، میں بھی انگلش بول رہا ہوں. مولوی آج وہ ایکسیپٹیبل ہے جو انگریزی بھی بولتا ہو. بھئی کیا مطلب ہے یار اس کا؟ یہ کیا ہم نے ذہنیت بنا رکھی ہے؟ ادھر بھی یہ مسئلہ تھا. مصری حکمراں تھے ان کے اندر تقدس تھا گائے کا، ان کے دل میں بیٹھ گیا، اور کسی اور کو دیکھ کر بھی کہہ رہے ہمارا بھی معبود ایسا ہونا چاہیے. اس تقدس کو نکلوانا ایک بہت بڑا مقصد تھا. گائے ذبح کروائی جا رہی. ہوا کیا؟ وہ اگلے رکوع میں آئے گا. ایک بندہ ہو گیا قتل، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلا. اللہ سے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے، فرمایا ان سے کہو گائے ذبح کریں. لیکن کیا تھا؟ جان چھڑانا شریعت کے احکامات سے. سیدھا گائے کو ذبح کرتے، لیکن نہیں، غلط قسم کے سوالات کر کے اپنے آپ کو خود مشکلات میں پھنسا رہے ہیں. یہ اس رکوع میں، اور گائے کیوں ذبح کی گئی اس کا مسئلہ اگلے رکوع میں انشاءاللہ آئے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں. میں اللہ کا رسول ہوں، حکم دے رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق مانو. قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے اپنے رب سے ذرا پوچھئے تو صحیح، یبین لنا، وہ ہمارے لیے واضح کر دے، ما ہی، وہ ہے کیسی، یہ ہے جو خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بے شک وہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی. اب اللہ کنڈیشنز لگا رہے ہیں، پابندیاں لگا رہے ہیں. عوان بین ذالک، اس کے درمیان جوان ہو. ففعلوا ما تؤمرون، جو حکم دیا جا رہا ہے کرو اس پر عمل. قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے اپنے رب سے ذرا پوچھئے نا، یبین لنا ما لونھا، اس کا رنگ تو ہمیں بتا دے کیسا ہے. یہ ہے نا یوزلیس قسم کی چیزوں میں پڑھنا، ہم لوگ بھی معذرت کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں. ایونٹ ہوا، اچھا کتنے لوگ آئے تھے، اچھا کون سے کپڑے پہن کر آئے تھے، اچھا کتنے بجے کون پہنچا، کون سی گاڑی کتنے، یوزلیس، کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا. ایونٹ ہوا کہ نہیں ہوا اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی، مقصد کیا تھا بات ہی نہیں ہو رہی. ادھر بھی یہی چل رہا ہے. اچھا پوچھیں ذرا اس کا رنگ کیسا ہے، کلر کیسا ہے. قال انہ یقول، کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی. اب اللہ تعالیٰ اور کنڈیشن لگا رہے ہیں، اور یہ زرد رنگ کا بھی تصور کچھ لوگوں کے ہاں بڑا معروف چلا آ رہا ہے، لگتا ہے ادھر بھی کوئی تقدس تھا. فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ خوب گہرا ہے اور دیکھنے والوں کو وہ بہت متاثر کرتی ہے. اچھا جی، یہ رکوع مکمل کر کے ہم 8 رکعت تراویح ادا کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے آپ لوگوں سے ہمدردی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے میرے ساتھ ہمدردی کرنی ہے کہ آنا ہے انشاءاللہ کل بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. یہ رکوع مکمل کر کے 8 رکعت تراویح اور وتر ادا کریں گے انشاءاللہ. فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ گہرا ہے خوب اور دیکھنے والوں کو بڑا متاثر کرتی، فرحت دیتی ہے ان کو. قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھئے نا، عرض کیجئے نا، یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں بتا دو دے وہ گائے کیسی ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے کے بارے میں تو ہمیں شبہ ہو گیا ہے، مشتبہ ہو گئی ہے. ہاں سیدھا حکم تھا، اس سے فرار اختیار کرو گے تو کنفیوژن کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اسٹریٹ چلنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرو گے تو کنفیوژن کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ہاں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہاں اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے. بس یہاں جان بچ گئی ان کی، انشاءاللہ کہہ دیا تو گائے بڑی مشکل سے بڑی ہی مہنگی ملی مگر مل گئی. قال،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، اس کو سدھایا نہ جاتا ہو، یعنی اپنا کام کاج کرانے کی جو اس کو ٹرین نہیں کیا گیا ہو، ٹھیک. تثیر الارض، نہ زمین جوتنے کے لیے استعمال ہوتی ہو، ہل چلانا، ولا تسقی الحرث، نہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے. تو پھر کیا مطلب ہوا؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہتی ہوگی بس، نہ ہل چلانا ہے نہ پانی دینے کے لیے، یعنی ساری کنڈیشنز لگائی اللہ نے. مسلمتن، بے عیب ہے، اس کی کھال بھی بالکل بے عیب، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو. اب دیکھیے کتنا مشکل ہو گیا معاملہ. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ ٹھیک بات لے کر آئے ہیں، اب تو کارنر پہ آ گئے نا، ساری جوابات آ گئے. فذبحوها، پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے. حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت، پچھلی امتیں کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک کی گئیں. بلا وجہ کے سوال ہوں، بات کریں گے انشاءاللہ، ویلڈ ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں. کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے پچھلی قومیں برباد کی گئیں. اور یہ پورے واقعے کا جو معاملہ ہمارے سامنے وہ اس لیے ہے کہ بیجا اور غیر ضروری سوالات سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ قرآن سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے. اللہ روزے اور ان کا اہتمام اور اس سے تقوی ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ قرآن کا سمجھنا عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.